نہیں ورنہ میں بتاتا. آپ جاتے ہیں امریکہ کے گولف کلبوں میں جیپنیز بزنس مین صرف کھیلنے نہیں جاتے, وہ ایک ہٹ لگا کے جس وقت چلتے ہیں تو وہ جاتے جاتے $1 ارب کی ڈیل کر لیتے ہیں. کلب جسے کہتے ہیں نا, کلب وہ اسٹک جس سے گولف کھیلتے ہیں, وہ کلب ڈال کے واک کر رہے ہوتے ہیں اور بال تک جا رہے ہوتے ہیں 2 بزنس مین. تو انہوں نے لاکھوں ڈالرز کی ممبرشپ اس لیے نہیں لی ان گولف کلبوں کی کہ وہ وہاں صرف کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. یہی تو آج کے سیشن میں آپ ہم کیا کریں گے, کھیلتے کھیلتے ہنستے ہنستے پرائز لیتے لیتے بہت ساری چیزیں اپنی بزنس اور فیملی سکسیس کی سیکھیں گے. تو اینتھنی رابنس جس وقت جم رون کے سیشن میں گیا تو کہنے لگا, میں وہاں انٹر ہوا تو میں سوچ رہا تھا ہاؤ کین آئی فیڈ مائی فیملی اینڈ ہاؤ کین آئی رن مائی کچن. میں کچن کیسے چلاؤں اور اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کروں. میں وہ اور میرے اندر طرح طرح کے کہتا ہے فرسٹریشن تھی, ڈپریشن تھا. کہنے لگا جب میں جمرون کے سیشن سے نکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں 1 ملین لوگوں کو کھلانے پلانے پڑھانے کے قابل کس طرح ہو سکتا ہوں فری میں. انٹر ہوا تو سوچ رہا تھا میں اپنا کچن کیسے چلاؤں. باہر نکلا تو امپاورمنٹ کیا تھی, میں یہ کیسے ہو سکتا ہوں اور کیسے ہو سکتا ہوں کا فارمولا میں جم رون سے پوچھ آیا تھا. کیسے ہو سکتا ہے کا فارمولا, دیٹ فارمولا آئی ایم گونا شیئر ود یو. اس نے کہا میں جم رون سے یہ پوائنٹ سیکھ آیا تھا کہ اگر میں چاہوں کہ میں دنیا کے کسی بگ گن کو جس کی ٹریننگ میں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جو امیر لوگ کمپنیوں کے مالکان آتے ہیں, میں تو آپ کا یہ پبلک سیشن تھا تو کسی طرح میں نے جمع کر کے آپ کے پاس آ گیا کیونکہ یہ ویلفیئر سیشن تھا, تو میں کس طرح یہ کر سکتا ہوں. تو یہ فارمولا کہتا ہے مجھے جم رون نے 1 لائن میں جواب دے دیا تھا کہ فارمولا یہ ہے جس کو میں استعمال کر کے اگلے چند سالوں میں اس وقت اینتھنی رابنس فاؤنڈیشن جو اس کا ڈریم تھا وہ 1 ملین لوگوں سے زیادہ کو فری کھلاتی پلاتی پڑھاتی سنبھالتی ہے. اینتھنی رابنس فاؤنڈیشن 1 ملین. اب زلزلہ آیا تھا تو 5 لاکھ لوگوں کو سنبھالنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ساری دنیا سے پیسے مانگتے آج تک کہتے ہیں کہ ابھی تک سنبھالا نہیں جا سکا. اینتھنی رابنس فاؤنڈیشن وہ غریب بچہ وہ کیا پوائنٹ سکھایا تھا کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں اس کے نتائج یہ ہو گئے. واٹ واز دیٹ؟ آر یو آل ایئرز ناؤ؟ آل ایئرز. میں آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ پوائنٹ آپ کے رگو پے میں اتر جائے. اینتھنی رابنس نے کہا میں یہ فارمولا لے آیا تھا. میں نے جم رون سے جب یہ پوچھا کہ میں یہ سارا حل کیا کروں, اس نے مجھے کہا اگر آپ ایوری ڈے, ایوری ویک, ایوری منتھ اور ایوری ایئر کا ریڈنگ ٹائم بنا لیں اور دنیا کے جس ٹرینر کو آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے اور وہ 2 لاکھ میں ملتا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے, روپیز میں لگا لیں, چند $1000 بنتے ہیں. تو ہم برانڈ ٹریسی کا سیشن تھا $2400 کا تھا. کتنے کا تھا اس وقت؟ ڈالرز کی پرائس بھی کم تھی. تو اگر آپ غور کیجئے کہ اس نے کہا تم نے جانا ہے اسٹیٹ میں آسٹریلیا میں کہیں پہ تو تم چاہتے ہو یہ گلوبل بگ گن ہے, اس گرو کی کتاب تلاش کر لو, وہ تمہیں اس کے اندر اس نے تحریر کر دیا ہوگا کم و بیش وہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح کامیابی کے اصول کھلے ہوتے ہیں, لیکن ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایسے پاس سے گزر جاتے ہیں جیسے کامیابی پڑی نہیں ہوئی اور روتے رہتے ہیں. میں بھی سلطان صاحب کی طرح پیسے ہوتے آ جاتے ہو جاتا, میں بھی 5-5 لاکھ دیا ٹریننگ لینا نا, پھر میں بھی 2-2 لاکھ کا آگے 2-2 گھنٹے کا سیشن دینا اور سوچے اچھا ریسورس لیسنس کا ہم روتے ہیں. یہ سوچے بغیر کہ کہیں وہ کتاب برائن ٹریسی کی میکسیمم اچیومنٹ جس کا سیشن 12 پاکستانیوں نے ٹوٹل خرچہ ملا کے 5-5 لاکھ میں لیا, جس کا پاور پریزنٹیشن کے نام سے ٹام میکارتھی کا گلوبل سیشن جو 5-5 لاکھ روپے میں پڑا, کہیں وہ سارا کا سارا سیشن ہمارے پاس 400-500 روپے میں 400-500 روپے کی یا 1000 روپے انگلش ایڈیشن لیں تو 1000 روپے کی 10 کتابیں میں لے لوں تو میں کہیں 10,000 میں وہ 1 کروڑ کے سارے سیشنز گھر میں رکھ کے اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے سٹور کے سارے لوگوں کو ڈیوٹی لگا دوں 10 صفحے روزانہ پڑھو اور ان صفحوں کو اپنے اس سے جو سیکھو اس کو روزانہ اس دکان پہ اپلائی کرنا ہے, ان لوگوں سے ڈیلنگ پہ اپلائی کرنا ہے. اینتھنی رابنس کہتا ہے میں جب آیا تو میں نے
اس سال میں 700 کتابیں پڑھی. کتنی؟ 700 کتابیں پڑھی. کہتا ہے اس سال سے اگلا باقی ساری زندگی امریکن پریزیڈنٹوں نے پھر میرے سامنے گھٹنے ٹیک کے مجھ سے سیکھا. میں نے ایک کام سیکھا تھا اور ایک سال میں 700 کتابیں پڑھی. اب آج ٹونی بلیئر اس کا ادنا شاگرد ہونے پہ فخر کرتا ہے. آج جارج بش جونیئر سینئر، آج جارج بش فخر کرتا ہے کہ اس نے اینتھنی رابنس سے سیکھا ہے. آندرے گاسی اپنی ورلڈ چیمپئن شپس کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے اینتھنی رابنس کی ٹریننگز کو. دنیا کا ٹائیگر وڈ، بگ گنز، اولمپک چیمپئنز، بزنس کمپنیوں کے مالکان، ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایک ایک سیشن میں اویکن دا جائنٹ ودن ایک سیشن ہوتا ہے لنڈن میں، ہر سال ہوتا ہے. اس میں ایک ایک سیشن میں 10 کمپنیز کے 10 ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز بیٹھتے ہیں. اس نے 700 کتابیں پڑھی. میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ 7 دنیا کے بگ گنز دیکھ لیں کہ جن کتابوں نے دنیا میں امریکہ میں ملینز انٹو ملینز ڈالرز کا بزنس کیا اور بکس ٹاپ کی بکس قرار پائیں، آپ 7 کتابیں یا 10 کتابیں ہر سال اپنے لیے لے لیں، اپنی فیملی کے لیے لے لیں، اور نتیجتاً اگر وہ دنیا کا اتنا بڑا شخص بن سکتا ہے تو آپ اپنی زندگی، فیملی، خاندان کو کیوں ان سارے گروز کا سارا نالج آپ کے پاس چاہے 10 دفعہ ایک کو پڑھیں پھر پوچھیں کیا کہہ رہے تھے. بھائی میری بات تو چل رہی ہے، ابھی 20 باتیں رہ گئیں. لیکن کتاب ہے مثلا برائن ٹریسی کی وہی ٹریننگ کی کتاب ہے میکسیمم اچیومنٹ. میکسیمم اچیومنٹ کا اردو ترجمہ پاکستان میں اویلیبل. انگریزی تو پتہ نہیں 1000-1500 میں ملے گی، اردو 400-500 میں کتاب ملتی ہے، لیکن 1% پاکستانیوں نے بھی نہیں پڑھی. یہ تو وہ سارے سن کے کہتے ہیں اچھا سلطان بھائی یہاں پہنچ گئے، اچھا انہوں نے یہ کر لیا. یار ہمارے سلطان صاحب کے والد بڑے امیر آدمی ہوں گے، انہوں نے ان کو سب. میرا والد ایک مزدور تھا. مائی فادر واز اینتھنی رابنس کی کہانی تو وہاں پہ ہے. مائی فادر واز اے لیبرر. میری آج اس ٹریننگ سے جتنے میں نے پیسے لیے ہیں، ایک ٹریننگ سے جتنے میں پیسے لیتا ہوں، میرے ابا جی کی 5 سال کی ساری تنخواہیں جمع کریں اس مزدور کی تو وہ کم بنتی ہیں. میرا 1-2 گھنٹے کا سیشن اس سے زیادہ میں کرتا ہوں. اس تربیت پہ بہت ساری وہ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے چہرے کو. یہ ابا جی کے نام ہے، یہ لائنیں والد صاحب کے نام. اور آپ میں سے جتنوں کے والدین نے اپنی زندگیاں لگا کے انہیں یہاں تک پہنچایا، اور اگر آج آپ یہ فارمولا جان کے اس کو اپلائی کر کے اپنی جنریشنز پہ لگا دیں کہ کبھی سو مت. وہ دن ضائع ہو گیا جس دن آپ نے 40-50 صفحے 15-20 منٹ لگا کے نہیں پڑھے اور اس سے 3 لیسن لے کے اگلے دن اپنی شاپ پہ، بزنس پہ، کاروبار پہ، کام پہ، ریلیشن شپ پہ، بچوں کی تربیت پہ نہیں لگائے. وہ دن ضائع ہو گیا، وہ دن چلا گیا، آپ کی زندگی میں مائنس رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائنس ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک ہو، وہ شخص مفہوم ہے، لفظوں کی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، جس کا آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہ ہو. یہ اصل میں اینتھنی رابنس نے کوئی کمال نہیں کیا. اس نے تو اصل میں جب روزانہ پڑھتا ہوگا تو روزانہ کیا 5% امپروومنٹ نہیں آتی ہوگی؟ تو کیا حضور کی حدیث مبارکہ پریکٹیکلی ایمانی لیول پہ نہ صحیح پریکٹیکلی نفع تو دیتی رہی نا؟ اسی لیے جاپان ترقی کر گیا، اسی لیے جرمنی. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل بتاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے نتیجے میں ہی یہ سارے ممالک نے ترقی کی. لیکن وہ ترقی کرتے رہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پاکستان میں کتاب چلتی 1000 کتاب، 20 کروڑ لوگوں کے لیے 1000 کتاب. اس سے آپ کسی ملک کے زوال پذیر ہونے کی وجہ جان سکتے ہیں کہ جب روزانہ کچھ ان پٹ آیا ہی نہیں، بچے، فیملی، گھر، بزنس کیسے ڈیولپ کرے گا؟ 5% ڈیلی آپ نے اپلائی کرنا ہے. از اٹ کلیئر ٹو آل؟ اور جو سجیسٹڈ بکس ہیں وہ بھی میں نے وہاں پہ پبلشر نے پرووائڈ کرنی ہے میرے کہنے پہ. جہاں بھی میں جاتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں یہ رکھ دو تاکہ اب کسی کے پاس حجت نہ رہے، پتہ ہی نہیں چلا تھا، جاتے کون، بھول گئے تھے. سو بکس آر آلسو اویلیبل. صرف وہ ٹائٹلز ہیں جن کا کم و بیش ایک ٹریننگ آپ کو 3 سے 5 لاکھ روپے میں. جی اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. تو یہ ایک فارمولا از دس، ریمیننگ آئی ول شیئر ان دا ریمیننگ سیشن. از اٹ اوکے؟ تو آج کی جو جمعہ کی نماز ہوگی وہ کیا پہلے سے 10% بیٹر خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے ہم؟ تو اپنی روح کو پوری طرح
سیکھ لیا ہے اور 5% بہتر بنا لیا ہے خود کو. از اٹ کلیئر؟ 10% نماز آج کی بہتر ہوگی. کمٹمنٹ، پرومس. کتنے بجے ملیں گے؟ 3 o'clock. کھانے کے بعد 3 o'clock پہ میٹنگ. آگے ویلکم. 3 بجے تو یہ بہت 3 بجے بہت دیر کر رہے ہیں. ہمیں ٹائم چاہیے. سو درخواست یہ ہے کہ یہ ہمیں آپ سے ٹائم چاہیے. 3 بجے آپ بہت دیر کا بتا رہے ہیں. اچھا، وہ حاضرین جو یہاں موجود ہیں اور اسلام آباد پنڈی کی مساجد سے واقف نہیں ہیں، اسپیشلی میلوڈی مارکیٹ سے، ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد یہ بالکل عقب میں عثمان مسجد ہے، وہاں پہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اتنا ٹائم آپ کو لگ جائے گا وضو کرنے میں. اور 1:30 پہ یہ بالکل میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ رستہ ہے. یہاں کھانا لگ چکا ہوگا. ہم آپ کے منتظر ہوں گے. ہم 1:30 سے 2 بجے تک آپ کا کھانے پہ انتظار کریں گے. میں قریب ہوتا ہوں جب آپ کے، تو آئی کین کمیونیکیٹ بیٹر. اور مجھے ویسے بھی سہارے سپورٹ میں آئی ڈونٹ لائک ان لائف. میں اپنی زندگی میں کوشش میری ہوتی ہے کہ آپ اللہ جل شانہ نے انسان کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے. ہم ڈپینڈنٹ نہ ہوں. ہم ویسے سپورٹ سے، ٹیم ورک سے کام کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ چھپیں ڈائس کے پیچھے، کہیں مائک کے پیچھے. اس سے کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے انسانوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست تشریف لا چکے ہیں، ان کا وقت جو ہے وہ کوئی اگر کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہیں نماز میں، سب سے پہلا پوائنٹ تو مجھے یہ کہ ایک دوست مجھے بھی ملے تھے، انہیں بہت اچھی بات کی طرف